شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا بابرکت ہے اور وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے اور اس دین اور دنیا میں اور آخرت میں ہمارے نصیب اچھے کرے. آپ بھائی جس محبت سے جس پیار سے آپ نے مجھے نوازا ہے وہ دیکھیے مجھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک بات یاد آ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، بہت بڑے جلیل القدر صحابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ عبد الرحمن تمہارے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا تو وہ بھی سونا ہو جاتی. سب سے ناکام ترین کاروبار میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا تو وہ کامیاب ہو جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت دی کہ وہ سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی. تو وہ اپنے آخری دور میں بہت روتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے اچھائیاں کی کیا وہ سارا اجر تو نے مجھے اس دنیا میں تو نہیں دے دیا، میرے لیے آخرت میں کچھ بچا کے رکھ. تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے لیے آخرت میں بھی کچھ اجر ہو. یہ عزت، یہ تعظیم، اس اجر وہ صلہ نہ ہو جو میں نے نیک نیتی سے کسی دوست کے لیے کیا ہے. میرے بھائیوں، بہت دیر سے ہم ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں اور ٹکا خان صاحب میرے سائڈ میں بیٹھے تھے، جنرل ظہیر الاسلام بیٹھے ہیں. ایک جگہ پہ کمال ادری صاحب نے کہا کہ اتنا بڑا عباسیوں کا یہ جلسہ دیکھ کے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی عباسی بن جاؤں. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. پنڈی میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کے جلسے کا کوئی اسٹیج سیکرٹری تھا، وہ پوری کاروائی کرتا رہا اس جلسے کی. بالکل نواز شریف کے تقریر سے چند منٹ قبل اس نے کہا کہ آج میں یہ مسلم لیگ کے جلسے سے اور سب لوگوں کی باتیں سن کے اتنا امپریس ہوا ہوں کہ آج میں پیپلز پارٹی چھوڑ کے مسلم لیگ جوائن کرنے کا اعلان کرتا ہوں. تو نواز شریف صاحب نے پیچھے دیکھا کہ یار ہمارے جلسے کی ابھی تک یہ پیپلز پارٹی والا اسٹیج سنبھالے ہوئے تھا، تم لوگوں کی آرگنائزیشن یہ ہے. خیر کمال ادری صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں کے دوست ہیں. ہم انہیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ اگر آپ عباسی نہیں ہیں تو آپ کے لیے ہمارے دل میں کوئی محبت نہیں ہے، پیار نہیں. ہمارے بڑوں سے، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے بزرگوں سے ہمیں انسان ذات کی خدمت کا درس ملا ہے. ہمیں اپنی خاندان کی خدمت کرنے کا درس نہیں ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مال و دولت میں اتنی ترقی دی تھی کہ اپنے سب بھائیوں میں مالدار تھے. سب سے زیادہ ان کے پاس پیسے تھے، سب سے زیادہ ان کے پاس مال تھا، اور پورے خاندان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے. ساتھ ہی ساتھ یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے.
اور دور اسلام سے پہلے بھی جب حج ہوتا تھا تو اس حج پہ یہ ان کے حصے میں ورثے میں آیا تھا کہ جو بھی حاجی آئے تو ان کو کھانا بھی وہ کھلاتے تھے، رہاتے بھی وہ تھے، اور ان کو پانی بھی وہی پلاتے تھے. تو پورا خرچہ وہ اپنے ذاتی خرچے سے کر کے سب حاجیوں کو وہاں پہ ان کی خدمت کرتے تھے. ان کی اولاد، ان کے خاندان کے لوگ مشکے سے بھر بھر کے پانی کے حاجیوں کو پلاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے اور ان کے ہر آرام کا خیال کیا کرتے تھے. اسلام آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور کافی چیزیں جب بانٹی گئیں تو اس میں پھر بھی آب زمزم اور پانی پلانے کا جو ذمہ تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں ہی آیا، اور اس کے بچے، اس کی اولاد اسی وجہ سے جنتی یا بیشتی بھی کہلاتے ہیں. میرے دوستو، آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، جہاں اسلام کا دور، اسلامی دور حکومت آتا ہے، تو اگر اس کی 3 جلدیں ہیں تاریخ اسلام کی، تو 2 جلدیں عباسی دور سے بھری ہوئی. اس میں بھی صرف 80 کون تھا انگریزی کی 300 سال چلی. کوئی محرک تاریخ ہے وہ تھا کوئی اور نہ ہوتا ہے تو نرا تاریخ سب آگے کوئی کہنے والے نہیں تھے. بہاپور کے ہمارے بارے 300 سال جو حکم جو بات انہوں نے اخر کیا ختم کس طرح کو خادم الفقراء میاں نور محمد کلوڑو، خادم الفقراء میاں غلام شاہ کلوڑو. خادم الفقراء میں فقیروں کے بھی خادم. آج وہ دور حکومت ختم ہو گیا. 350 سال اتنا بڑا عرصہ نہیں ہوتا. تاریخ میں ہزاروں سال پرانے یادگاریں بھی قائم ہیں. آپ کو سندھ میں کسی عباسی حکمران کا محل نہیں ملے گا. مسجدیں ضرور ملیں گی، مزاریں ضرور ملیں گی، قلعے ضرور ملیں گے، دوسری یادگاریں ضرور ہوں گی. انہوں نے محل نہیں بنائے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے فقراؤں والی زندگی گزاری، محل اور آسائش والی زندگی انہوں نے نہیں گزاری. 350 سال گزرنے کے بعد آج وہ لقب خادم الحرمین شریفین اب آیا ہے. عربستان میں یا سعودی عرب کے والی بادشاہ یہ لقب اختیار کرتے ہیں، خادم الحرمین شریفین. ابتدا کی تھی ہمارے بڑوں نے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے خود کو قربان کر کے اپنی آسائشوں کو درکنار کیا، سائٹ پہ کیا اور غریبوں کی خدمت کی. تب ان کے دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے. ملکہ زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی، نہر زبیدہ اس نے کھدوائی. بغداد سے لے کے مکے اور مدینے تک باقاعدہ ایک پانی کا سسٹم چلا. پورے رستے میں کنویں کھودے گئے، مسافر خانے بنائے گئے. تو وہ جو ویلفیئر کے کام آج ہم کر رہے ہیں، وہ ویلفیئر کے کام بھی ہمیں انہی سے ملے، انہی کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں. مگر ان سب چیزوں کے لیے جیسے ٹکا خان صاحب نے فرمایا کہ امن حاصل کرنے کے لیے بھی جنگ کرنی پڑتی ہے. تو دوسرا گال آگے کر دو. لڑنا نہیں ہے، عدم تشدد ہے.
350 سال تک عیسائی مار کھاتے رہے، ظلم سہتے رہے، اور انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی۔ ایک دفعہ روم کے حکمران نے بولا کہ میں آپ کی قربانیوں سے بڑا امپریس ہوا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ کوئی سچا جذبہ ہے جو آپ کو لیے چل رہا ہے، مگر اگر میں اس مذہب میں داخل ہو جاؤں اور میرے لیے یہی قاعدہ ہو کہ میرے کو کوئی مارے اور میں گال آگے کر دوں تو میری تو حکمرانی چلی جائے گی۔ تو بھائی لوگ، اگر اس میں تھوڑی امینڈمنٹ کرو کہ کوئی اگر تھوڑی آپ سے لڑے تو ہم بھی لڑے، تو پھر میں مذہب اختیار کر لوں۔ تو ان کے پادری بیٹھے بولا کہ بھائی وہ بادشاہ ہے، وہ آ رہا ہے ہمارے مذہب میں، چلو تھوڑی مذہب میں گنجائش نکال دیتے ہیں۔ اور اس گنجائش کے بعد اس روم کے بادشاہ نے بھی مذہب قبول کیا۔ اس کے بعد پھر وہ 350 سال جو انہوں نے ظلم سہے تھے، اس کے بعد انہوں نے بھی بڑے ظلم کیے، کیونکہ وہ دین جو انہوں نے بنایا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا تھا اس میں انہوں نے اپنا اشتراک کیا، اس میں کچھ انہوں نے چیزیں ملائیں، اس وجہ سے وہ اصل دین اس صورت میں رہا نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ اسی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن شریف کا ذمہ لیا کہ تا قیامت یہ قرآن شریف کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ توریت اور انجیل میں تھوڑا رد و بدل بھی ہو گیا، مگر جیسے ایک کتاب نکلتی ہے اس کی ایک نئی ایڈیشن آتی ہے، اس میں ایک نئی ایڈیشن آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نئی سائنٹیفک بنیاد پہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان الہامی کتابوں کا ایک جدید ترین ایڈیشن ہے جس میں جہاد کا بھی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو ظلم کرے اور آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ظلم کرے تو ظلم کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ جہاد کے مختلف طریقے بتائے گئے۔ دل سے برا کہنا کسی کو یہ جہاد کی ادنا ترین درجہ ہے۔ تلوار اٹھا کے ظلم کے خلاف لڑنا یہ جہاد کا اولین ترین درجہ ہے۔ تو مختلف درجات جہاد کے بھی دیے گئے،